ایک حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال کرے، اپنی جو عوام ہے اس کے حق میں بہتر فیصلے کرے، اور وقت آنے پہ یعنی کہ وہ ہر چیز قربان کرے جو اس کی عوام کا حق ہے اس کو حق دے۔ اسی طرح ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور بڑا ہی ایک مثالی دور مانا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی رعایا سے بہت ہی محبت کرتے تھے، اور یعنی کہ ان کے حقوق پورے کے پورے حقوق ادا کرتے تھے اپنی رعایا کے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر میری رعایا کھانا نہیں کھا رہی تو میرے اوپر بھی کھانا کھانا جائز نہیں ہے، یعنی کہ جو چیز اگر میری رعایا پریشانی کی حالت میں ہے، میری عوام پریشانی کی حالت میں ہے، تو میرا بھی خوش رہنا اہمیت نہیں رکھتا، مجھے خوش رہنا زیب نہیں دیتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی انگوٹھی میں ایک بہت ہی قیمتی نگینہ تھا، بہت ہی قیمتی ایک پتھر تھا جو رات کی تاریکی میں اس طرح چمکتا کہ رات کی تاریکی میں روشنی چھا جاتی اور بڑا ہی پیارا لگتا، یعنی کہ آپ کو وہ نگینہ بے حد پسند تھا، یعنی کہ محبوب ترین تھا، آپ کو بہت ہی پیار تھا اس سے، تو آپ ہمیشہ اس کو اپنی انگوٹھی میں رکھا کرتے تھے، ہمیشہ اس کو پہن کے رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ کا دور چلتا گیا، اور ایک ایسا وقت آیا کہ اس کی رعایا پہ قحط سالی کا دور آ گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی رعایا جو عوام تھی ان پہ قحط سالی کا دور آ گیا، یعنی کہ دور دور تک کھانے پینے کے لیے کچھ نہ بچا، یعنی کہ ہر شخص، ہر بندہ، ایک سے دوسرا بندہ پریشان تھا کہ کیا بنے گا، ہم کدھر سے کھائیں گے، یعنی کہ اتنا دور قحط سالی کا آیا کہ ہر چیز فنا ہو گئی، جو فصلیں تھیں وہ تباہ ہو گئی، کوئی فصل نہ بچی، ہر چیز خشک ہو گئی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو عوام تھی جس پہ وہ حکومت کیا کرتے تھے وہ بہت ہی پریشان۔ تو اب حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی بڑا پریشان، کیونکہ جتنا آپ کے پاس خزانہ تھا، جتنا ہی دربار میں راشن جمع تھا، آپ نے سارا لوگوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور آپ کے پاس بس صرف اور صرف وہ نگینہ بچا تھا، وہ قیمتی پتھر بچا تھا جو آپ انگوٹھی میں پہنا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا قیمتی تھا کہ بڑے سے بڑا بھی جو اس وقت کا سنار تھا اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتا تھا، اتنا وہ قیمتی تھا۔ لہٰذا آپ نے سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ نگینہ بیچ دیا، اور بیچا بھی ایسے، یعنی جتنی قیمت ملی اس قیمت میں بیچ دیا، اور راشن جمع کیا اور رعایا میں تقسیم کر دیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جو نگینہ تھا جس کو وہ بے حد پیار کیا کرتے تھے، یعنی کہ جو انہیں بڑا ہی عزیز تھا، وہ انہوں نے بیچ دیا اور ہماری خاطر بیچ دیا، لہٰذا کچھ لوگ جو اس کے خاص تھے وہ جمع ہوئے اور کہنے لگے، اے عمر بن عبدالعزیز، آپ نے وہ نگینہ بیچ دیا، حالات تو چلتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے وہ کیوں بیچا؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ کے کہتے کہ جن کے اوپر میں حکومت کر رہا ہوں ان کے حقوق ہیں، اور میرا یہ فرض تھا کہ میں ان کو خوش رکھوں، ان پہ جو بھی مشکل آئے اس کو مقابلہ کیا جائے۔ کیا کرنا ہے ایک ایسے نگینے کا، اتنے قیمتی پتھر کا ہاتھ میں رکھ کے، اگر انسانیت ہی پریشان ہے، اگر انسانیت کے دکھ درد ہی نہیں پورے ہو سکتے، یعنی کہ دکھ درد ہی دور نہیں ہو سکتے، وہ کہنے لگے کہ میرے پاس جو ہے میں سب کچھ بیچ دوں گا اپنی عوام کی خاطر، کیونکہ میرے اللہ نے مجھ پہ فرض کر دیا ہے کہ میں ان کی خدمت کروں، مجھے چن لیا ہے، مجھے اس لیے چنا گیا ہے کہ میں ان کی خدمت کروں۔ اور آج کل کے ہمارے حکمران دیکھ لیں کیسے ہیں، ان کو اپنی سیاست سے ہی ایک سائیڈ نہیں ملتی، اپنی سیاست سے ہی ان کو ٹائم نہیں ملتا کہ وہ رعایا کا سوچ سکیں، اپنی عوام کا سوچ سکیں، اور اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں جب سے ہمارا ملک قیام میں آیا ہے، یعنی کہ قیام پذیر ہوا ہے،
تب سے لے کے آج تک موسٹلی جو سیاستدان ہیں وہ اسی دور میں ہیں کہ اپنا پیٹ پالا جائے، یعنی کہ اپنا ہی سوچا جائے، عوام کا کچھ نہ سوچا جائے۔ لہٰذا اس وقت تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک ہمیں کوئی مخلص حکمران نہ ملا، یعنی کہ جب تک ہمیں ایک مثالی شخص نہ ملا، حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا شخص نہ ملا